نایان کہاں ہے؟ ابھی تک اسے آ جانا چاہیے تھا۔ جلدی مت کرو لوبلڈے، نیان جیت کے ساتھ واپس آئے گا۔ تو تم نیان کے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ تم اچھا بولتے ہو عقل مند آدمی، تمہارے قبیلے کو تم پر فخر ہے، لیکن اتنا بے غرور مت کرو تم، ابھی آخری لفظ نہیں بولا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ نیان پکڑا گیا تھا اور حمزہ نیان سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں حمزہ کو ادھر ہی دفنا دیا جاتا ہے اور پھر سب لوگ اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد گندوگدو سلجان کو کہتا ہے، میں نے سنا ہے تم نے نیان کو کافی پریشان کیا ہے اس کے ٹھکانے پر۔ سلجان کہتی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے ناخنوں سے اس کی آنکھیں نکال لیتی اور اپنے دانتوں سے اس کے گردے نکال لیتی۔ گندوگدو کہتا ہے، جس رات تم اغوا ہوئی تھی میں اس رات تمہارے خیمے کی طرف جا رہا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ سلجان کہتی ہے، اگر اس رات آپ میرے خیمے میں آ جاتے تو آج آپ نیان کو پکڑ نہ پاتے۔ ادھر قریب بھی نیان بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اتنے میں تویتیکن اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، تم اپنی شیطانی آنکھوں سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا تم مجھے غصہ دلانا چاہتے ہو تاکہ میں تمہیں ادھر ہی مار دوں؟ نیان کہتا ہے، تمہیں ایسا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ میں نے تمہیں کیڑے کی طرح پھینک دیا تھا۔ تویتیکن کہتا ہے، تم مرو گے، لیکن یہاں نہیں بلکہ ہمارے قبیلے کے درمیان سب کے سامنے، پھر میں تمہاری لاش کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ نیان کہتا ہے، جب تک زندگی ہے تب تک امید ہے، تم جیسا چرواہا یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، یہ تمہاری گوکچے نہیں ہے۔ یہ سن کر تویتیکن کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے گھونسا مارتا ہے۔ نیان ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، گندوگدو مجھے قبیلے میں لے کر جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہیں کیا ملے گا؟ تم تو سب کچھ کھو دو گے۔ اس کے بعد تویتیکن کو اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں گندوگدو اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے، بہت ہو گیا۔ پھر وہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ نیان کو یہاں سے لے جاؤ اور میرے گھوڑے کے پیچھے باندھ دو، ہم جلد یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں آیت الن گمستیکن کو کہتی ہے، حائمہ خاتون کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ ہر کسی سے مہر کے بارے میں تفتیش کر رہی ہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ مہر ہمارے پاس ہے تو بہت برا ہوگا، ہمارا اعتبار ختم ہو جائے گا اور چوری کا الزام بھی لگ جائے گا اور تمہارا مارگریو بننے کا خواب بھی ادھورا رہ جائے گا۔ گمستیکن کہتا ہے، اب کرکس سردار کے مرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن پہلے اس کے بیٹے کی شادی ہو جائے۔ آیت الن کہتی ہے، میں اسے کافی کمزور کر دوں گی۔ گمستیکن کہتا ہے، تویتیکن کی شادی سے پہلے وہ نہیں مرنا چاہیے، اگر وہ اس سے پہلے مر گیا تو ہمارا کام اور لمبا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آیت الن کرکس سردار کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، پہلے ہمارا قبیلہ کتنا پرسکون تھا، کئی قبیلے والوں نے آ کر ہر چیز تہس نہس کر دی ہے۔ کرکس سردار غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ مت بھولو کہ کئی قبیلے میں سب قبیلوں سے زیادہ بہادر سپاہی ہیں اور ارطل کی بہادری کے تو ہر طرف چرچے ہیں، اس کے علاوہ یہ میری بہن کا قبیلہ ہے، ہم لوگوں میں کوئی چیز الگ نہیں ہے۔ اتنے میں کرکس سردار کا سانس پھول جاتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ آیت الن پانی لینے جاتی ہے اور چھپ کر اس میں ایک دوا بھی ملا دیتی ہے جو حکیم ارتک نے اسے منع کیا تھا کہ یہ سردار کو نہیں دینی، کیونکہ یہ دوا کرکس سردار کو کمزور کرتی تھی۔ دوسری طرف ارطل کے ساتھی کھانا تیار کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ وامسی کہتا ہے، ہم بارڈر پار کر آئے ہیں لیکن ہمیں کوئی غیر مسلم نہیں ملا۔ ترگت کہتا ہے، پریشان مت ہو، یہاں بہت ہیں، جلد تمہارا ان سے سامنا ہوگا۔ دوسری طرف درویش ایک غیر مسلم کو اسلام کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ آدمی کہتا ہے، میں نے نادانی میں بہت گناہ کیے ہیں، خدا مجھے معاف کرے۔ درویش کہتا ہے، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اتنے میں پیچھے سے ایک سلیبی کمانڈر سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، لیکن میں تم پر کوئی رحم نہیں کروں گا، اب تمہارا خدا تمہیں بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ پھر وہ کمانڈر اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے، جس کے بعد وہ سب حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ درویش اور وہ آدمی بھاگنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل تیر چلاتا ہے جو سیدھا سلیبی سپاہی کو لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل نعرہ لگاتے ہوئے سلیبیوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ ان کا کمانڈر پوچھتا ہے، کون ہو تم؟ ارطغرل کہتا ہے، میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں، اور تم کون ہو؟ وہ کمانڈر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، حملہ کرو اس پر۔ نعرے کی آواز ارطغرل کے ساتھی بھی سن لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے اور فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور سلیبی سپاہیوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمام سلیبی سپاہی مارے جاتے ہیں اور ان کا کمانڈر بھی ارطغرل کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ درویش کہتا ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ بہادر لوگ کون ہو؟ ارطغرل کہتا ہے، ہم کئی قبیلے سے ہیں، اور آپ کون ہو؟
درویش کہتا ہے میں عبداللہ بن محمود ہوں۔ ارطغرل مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے محمود جس کا ذکر شیخ کرمانی نے ہم سے کیا تھا۔ درویش ہاں میں سارے لاتا ہے۔ یہ سب کچھ لیبیوں کا ایک جاسوس بھی چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں کرکر سردار کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ یہ اس دوا کا اثر تھا جو آیت اللہ نے اسے پانی میں ملا کر پلائی تھی۔ اتنے میں بانو جزیک اندر داخل ہوتی ہے اور کرکر سردار کو گرا ہوا دیکھتی ہے۔ پھر وہ سپاہی کو آواز دیتی ہے اور اس کی مدد سے کرکر سردار کو بستر تک لے جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سپاہی کو کہتی ہے کہ تم فوراً جاؤ اور حکیم ارطغرل کو بلا کر لاؤ۔ دوسری طرف حائمہ خاتون گونجا گل سے تفتیش کر رہی تھیں۔ گونجا گل کہتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا نہ سنا۔ اتنے میں گمشت لیکن وہاں آتا ہے اور حائمہ خاتون کو غصے سے کہتا ہے اب آپ اپنے بچوں میں دشمن کو تلاش کریں گی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں تم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم وہی کر رہے ہیں جو ضروری ہے۔ پھر سنگر تیکن بھی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کرکت بے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ حائمہ خاتون فوراً اٹھ کر وہاں سے کرکت سردار کی طرف چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل سردار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کو کونیا لے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہاں جا کر میں دوسرے ڈاکٹروں سے آپ کی بیماری کے بارے میں مشورہ کروں گا۔ کرکت سردار کہتا ہے پہلے میرے بیٹے کی شادی ہو جائے پھر تم جہاں چاہے مجھے لے جانا۔ حکیم ارطغرل ایک دوا نکال کر آیت اللہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے ان کے ٹھیک ہونے تک یہ دوا ان کو دیتی رہنا۔ پھر حکیم ارطغرل چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد حائمہ خاتون وہاں پہنچتی ہیں۔ کرکت سردار کہتا ہے میری ایک آخری خواہش ہے تم سے، دونوں قبیلوں کا اتحاد سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تم اپنے شک کی وجہ سے کسی کا دل مت توڑنا۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے۔ قبیلے کے سب لوگ وہاں جمع ہونے لگتے ہیں۔ گندوگدو اور اس کے سپاہی قبیلے میں پہنچ گئے تھے۔ نیان رسی سے بندھا ہوا تھا اور گندوگدو نے رسی پکڑی ہوئی تھی اور اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے لا رہا تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے اسے دیکھ کر قاتل قاتل کہنا شروع کر دیا اور اسے پتھر مارنے لگے۔ کچھ لوگوں نے اس پر مکے بھی برسانے شروع کر دیے۔ گندوگدو اسے لے کر کرکت سردار کے خیمے کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ سب لوگ گندوگدو زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر گندوگدو ان کو خاموش کراتا ہے اور بلند آواز میں ان سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بہادر بھائیوں اور بہنوں، جب تک یہ دنیا قائم ہے اللہ کے لیے لڑنا ہماری اولین ترجیح ہے اور ہم ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ یہ ذمہ داری ہم نے پوری کی اور منگولوں کو اپنے قبیلے پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ آج ہماری جیت کا دن ہے اور آج وہ دن ہے جب ہم نے ظالم نویان کو گھٹنوں کے بل جھکا دیا ہے۔ یہ جیت صرف میری نہیں ہے بلکہ ہم سب کی جیت ہے۔ اس کے بعد سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر نویان غصے سے بول پڑتا ہے اور کہتا ہے اس زمین پر تمہاری قبریں نہیں بنے گی، تم لوگوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ہم تمہاری عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، ہم اس زمین کو تمہارے گھوڑوں کے خون سے دھو ڈالیں گے۔ یہ سن کر قبیلے کے مرد اور عورتیں غصے میں آ جاتے ہیں اور شور مچانے لگتے ہیں۔ گندوگدو انہیں خاموش کراتا ہے اور کہتا ہے اس بات کا جواب ہم اس کافر کو کل دیں گے۔ پھر وہ سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اسے پنجرے والے خیمے میں لے جا کر بند کر دو۔ اس کے بعد سپاہی اسے لے کر اس خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف نیان کے ڈیرے پر الو بلگے بہت بے چین ہوتا ہے اور تانگت سے کہتا ہے نیان کہاں ہے؟ ابھی تک اسے آ جانا چاہیے تھا۔ جلدی مت کرو الو بلگے، نیان جیت کے ساتھ واپس آئے گا۔ تو تم نیان کے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ تانگت کہتا ہے میں اس کے ساتھ تھا لیکن اس نے مجھے واپس بھیج دیا۔ اس نے حمزہ کو سپاہیوں کا کمانڈر بنا دیا تھا اور سب سپاہی اس کے کنٹرول میں تھے۔ دوسری طرف نیان کو پنجرے میں پہنچا دیا جاتا ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور اس کی دونوں ٹانگوں کو بھی رسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر نیان گندوگدو کو کہتا ہے تم اچھا بولتے ہو عقل مند آدمی، تمہارے قبیلے کو تم پر فخر ہے، لیکن اتنا بے غرور مت کرو، تم ابھی آخری لفظ نہیں بولا گیا۔ گندوگدو کہتا ہے تمہیں بولنے کا بہت شوق ہے نیان، میں نہیں جانتا تم کیسے اتنی باتیں کر رہے ہو، حالانکہ تم ایک پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہے ہو۔ نیان کہتا ہے یہ بہتر ہوگا اگر تم مجھے فوراً مار دو، موقع کا فائدہ اٹھا لو، ورنہ میں تمہارے خاندان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا قبیلہ تباہ کر دوں گا۔ گندوگدو کہتا ہے تم خواب دیکھتے رہو نیان، کل میں ایک اور منگولین کتے کو جہنم میں بھیج دوں گا۔ اس کے بعد گندوگدو چلا جاتا ہے اور پنجرے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اے نیان، آج کل کس کھڈ میں رہ رہے ہو تم؟ یہ پہاڑ اور پتھر میرا گھر ہے عقل مند آدمی۔ جلدی کرو، بھیجو خاتون کو۔ پہلے مجھے مہر دکھاؤ۔
اس جیسی جگہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھی بھائی۔ ہم اس وقت بارڈر پر ہیں۔ یہ پہاڑیاں بیزانتین ریاست کی ہیں۔ ہم بارڈر پار کریں گے۔ تیار ہو جاؤ۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں نویان اور تانگوت سلجان کو لے کر اس جگہ جاتے ہیں جہاں انہوں نے گندوگدو کو بلایا تھا۔ وہاں پہنچ کر سلجان نویان کو کہتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کیا گندوگدو تمہیں ایسے جانے دے گا؟ نویان کہتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے گندوگدو آج کے بعد زندہ رہے گا؟ سلجان کہتی ہے، اردل نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے تم اس کا برا مان گئے ہو۔ ابھی گندوگدو آئے گا اور تمہاری لاشیں بھوکے جانوروں کو کھلائے گا۔ نویان کہتا ہے، سب کی باری آئے گی، پہلے گندوگدو پھر ارطغرل مرے گا، لیکن سب سے پہلے تم مرو گی۔ پھر نویان تانگوت کو کہتا ہے، اب تم جاؤ اور حمزہ کا خیال رکھو۔ دوسری طرف حمزہ بھی منگول سپاہیوں کو لے کر اس وادی کے قریب پہنچ جاتا ہے، کیونکہ نویان نے اسے کہا تھا کہ تم نے گندوگدو اور اس کے ساتھیوں کو مارنا ہے۔ حمزہ سب سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، تم سب لوگ یہاں چھپ جاؤ اور جب تک میں حکم نہ دوں تم لوگوں نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ اس کے بعد سب سپاہی اپنے گھوڑوں سے اترتے ہیں اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور حمزہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف نویان سلجان کے ساتھ گندوگدو کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ گندوگدو بھی اکیلا ان کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں سنگر تیکن حکیم ارتک سے کہتا ہے، میرا بھائی گندوگدو سلجان خاتون کو بچانے گیا ہے، اس لیے ہمیں بھی فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں اس دوران مہر کی تلاش کرنی چاہیے۔ حکیم ارتک کہتا ہے، آپ کو کس پر شک ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ سنگر تیکن کہتا ہے، شک تو مجھے کسی پر نہیں، لیکن اس مہر کا راز صرف وہ لوگ جانتے تھے جو سلطان علاء الدین کے قریب ہیں۔ دوسری طرف حیمہ خاتون کے پاس کرکو سردار اور گمس تیکن بیٹھے تھے۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں، پہلے غداری ہمارے قبیلے میں تھی اور اب وہ ہمارے خیموں کے اندر بھی داخل ہو گئی ہے۔ کرکو سردار کہتا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم نے تو سب غداروں کو ختم کر دیا تھا۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں، میں بھی یہی سمجھتی تھی لیکن میں غلط نکلی۔ سنگر تیکن کے پاس ایک بہت ہی عام چیز تھی جو نویان چاہتا ہے، لیکن وہ چیز میرے خیمے سے چوری ہو گئی ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غدار ہمارے اپنے ہی خاندان میں ہے۔ دوسری طرف نویان بہت بے چینی سے گندوگدو کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں گندوگدو ایک طرف سے نمودار ہوتا ہے اور نویان کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ نویان اسے دیکھ کر کہتا ہے، آؤ آؤ قبیلے کے عقل مند آدمی، آ جاؤ۔ گندوگدو آ کر نویان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر گندوگدو بولتا ہے، اے نویان، آج کل کس کھڈ میں رہ رہے ہو تم؟ یہ پہاڑ اور پتھر میرا گھر ہے عقل مند آدمی۔ جلدی کرو، بھیجو خاتون کو۔ پہلے مجھے مہر دکھاؤ۔ اس کے بعد گندوگدو اس کی طرف مہر پھینکتا ہے۔ نویان مہر کیچ کرتا ہے اور اسے دیکھنے کے بعد سلجان کو جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ سلجان جلدی سے گندوگدو کے پاس چلی جاتی ہے۔ پھر نویان کہتا ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ پھر وہ زور سے حمزہ کو بلاتا ہے۔ حمزہ! حمزہ! آہستہ بولو نویان، آہستہ۔ نویان حیرانگی سے اسے دیکھنے لگتا ہے، پھر حمزہ چل کر گندوگدو کی طرف آ جاتا ہے۔ نویان گندوگدو کو کہتا ہے، چھوٹے سے پرندے تم کیا سمجھتے ہو، تم نے مجھے پھنسا لیا ہے۔ پھر گندوگدو بلند آواز میں تج تیکن کا نام پکارتا ہے۔ اس کے بعد تج تیکن اور کچھ سپاہی فوراً وہاں آ جاتے ہیں اور نویان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ نویان اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ گندوگدو اور حمزہ بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ تج تیکن اسے کہتا ہے، تم تو کسی بوڑھے کتے کی طرح اکیلے ہو گئے ہو۔ نویان کہتا ہے، تو تم یہاں اپنا بدلہ لینے آئے ہو؟ تج تیکن کہتا ہے، ہاں یہ اسی طرح کا ایک دن ہے جس دن تم نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ اس دوران تانگوت بھی دور ایک جگہ چھپ کر دیکھ لیتا ہے کہ نویان گھیرے میں آ گیا ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہیں بیٹھ کر دیکھنے لگتا ہے۔ نویان حمزہ کو کہتا ہے، پہلے تم آؤ تاکہ تمہارے کمانڈروں کی باری جلدی آ جائے۔ اس کے بعد حمزہ نویان پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن نویان اس کا حملہ ناکام بنا کر پہلے ہی وار میں اسے تلوار گھونپ دیتا ہے اور حمزہ گر جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام سپاہی نویان پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، لیکن گندوگدو انہیں روک لیتا ہے اور کہتا ہے، آپ دور رہو اس سے۔ پھر گندوگدو اور تج تیکن نویان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح گندوگدو اور تج تیکن نویان کو زخمی کر دیتے ہیں اور نویان کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ پھر تج تیکن اس کی گردن اڑانے کے لیے اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن گندوگدو اس کا وار روک لیتا ہے اور کہتا ہے، اس کتے کی موت اتنی آسانی سے نہیں ہوگی، میں اسے ایک موقع اور دوں گا۔ پھر گندوگدو نویان کی طرف تلوار پھینکتا ہے۔ نویان دوبارہ اپنی تلوار اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد نویان گندوگدو پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے، لیکن گندوگدو اس کا حملہ ناکام کر کے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نویان کی تلوار ایک بار پھر گر جاتی ہے اور گندوگدو پکڑ کر اسے نیچے بٹھا لیتا ہے اور پھر اس کی جیب سے مہر نکال کر اسے تلوار سے توڑ دیتا ہے۔ نویان کہتا ہے، تمہاری تعریف کرنی ہوگی،
तुम ने 2 दफ़ा मुझे बेवकूफ़ बनाया, लेकिन ये जान लो अगर तुमने अभी मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हारे कबीले और तुम्हारे ख़ानदान में मौजूद हर शख्स को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। फिर बंदूकदो उसके सर पर तलवार की हथी मारता है, जिससे नयान गिर जाता है। इसके बाद सब सिपाही अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगते हैं। तानगुत नयान का ये हाल देखकर बहुत खुश होता है। बंदूकदो अपने सिपाहियों से कहता है, बांध दो इसको। तुजतेकिन कहता है, आप इसको अभी मार क्यों नहीं देते? बंदूकदो कहता है, मैं चाहता हूँ हर कोई इसकी मौत देखे। इस दौरान हमजा कलमा शहादत पढ़कर शहीद हो जाता है और सब उसको दुआ देते हैं। दूसरी तरफ तानगुत अपने आप से कहता है, अहमक नयान ने हमजा और अब्दुर्रहमान पर एतमाद करके बहुत बड़ी गलती की। अब ओगेडे को वो कमांडर मिलेगा जिसका वो लायक था। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खातून कुछ खास लोगों को अपने खेमे में बुलाती हैं, जिनका वहाँ अक्सर आना जाना होता था। हाइमा खातून कहती हैं, हमारे खेमे में एक नई धोखेबाजी हुई है। अगर आप में से किसी को कुछ भी पता है तो वो अभी मुझे बता दे, ताकि हम जल्द से जल्द इस जहर को कबीले से निकाल सकें। इसके बाद सब बारी बारी कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर हाइमा खातून उन सब को जाने का कहती हैं। उनके जाने के बाद वो कहती हैं, मैं एक एक करके सबसे तफ्तीश करूंगी जब तक कि हमें वो गद्दार मिल नहीं जाता। सुंगर तेकिन कहता है, मोहर के बारे में सिर्फ वही जान सकता है जिसका राब्ता कोनिया के महल से हो, और इसका मतलब है महल में भी गद्दार मौजूद हैं और कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी एक जगह पहुंचकर रुकते हैं और एक खूबसूरत मंजर देखते हैं। इसके बाद दवान कहता है, इस जैसी जगह तो हमने कहीं नहीं देखी भाई। हम इस वक्त बॉर्डर पर हैं। ये पहाड़ियाँ बीजानतीन रियासत की हैं। हम बॉर्डर पार करेंगे। तैयार हो जाओ। इसके बाद अर्तुल के सब साथी कहते हैं, हम तैयार हैं भाई। बामसी कहता है, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें ऐसी जगह देखना नसीब किया। बॉर्डर के उस पार एक दरवेश कुछ लोगों से खिताब कर रहा था और उन्हें इंसानियत और इंसाफ का दर्स दे रहा था। फिर वो उन्हें इस्लाम के बारे में बताता है कि इस्लाम में किसी इंसान को दूसरे इंसान पर फौकियत हासिल नहीं है और सब बराबर हैं। इतने में स्लेबी सिपाहियों का एक दस्ता वहाँ आ जाता है। उनका कमांडर कहता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एक आदमी कहता है, हम सुबह से काम कर रहे थे, अभी खाना खाने के लिए थोड़ा आराम किया है। वो कमांडर कहता है, इधर कुछ तुर्क लोग आए हैं, अगर आप में से कोई उनको देखे तो हमें बता दे। वो आदमी कहता है, आप कब तक हमें चट जानने से दूर रखेंगे? जिस पर वो कमांडर उसके मुंह पर एक घोंसा मारता है और कहता है, तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम एक बेकार देहाती हो। अब दोबारा अपने मुंह से इस तरह के अल्फाज मत निकालना। इसके बाद वो सब लोगों को कहता है, आप लोग अपने अपने काम पर चले जाओ। सब लोगों के जाने के बाद वो जख्मी आदमी दरवेश से कहता है, मुझे अपने मज़हब के बारे में मज़ीद बताओ। दरवेश कहता है, हाँ मैं बताऊंगा। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी एक जगह घोड़े रोक लेते हैं। अर्तुल कहता है, आप लोग खाना तैयार करो, मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो अकेला एक तरफ निकल जाता है। कबीले में गोगचे आयतुलन और गोंजागुल के पास जाती है और कहती है, हाइमा खातून को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही हैं। उनके खेमे से एक अमानत चोरी हो गई है, वो हर किसी पर शक कर रही हैं। आयतुलन कहती है, हाइमा खातून का दिमाग ख़राब हो गया है। गोगचे कहती है, हाइमा खातून ने कहा है कि वो हर किसी से तफ्तीश करेंगी जो जो उनके खेमे में आता जाता है, और हम सब से पूछेंगी। दूसरी तरफ सुंगर तेकिन हाइमा खातून से कहता है, ये काम मुझे सुल्तान अलाउद्दीन के दुश्मनों का लगता है। कबीले में कोई ऐसा शख्स है जो उनके दुश्मनों के अंडर काम कर रहा है। हाइमा खातून कहती हैं, कबीले में एक ही शख्स है जिसका ताल्लुक महल से है और वो गुमस तेकिन है, और मेरा बेटा उसकी बेटी से शादी करने वाला है। मेरे लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि उसने या आयतुलन ने कुछ ऐसा किया है। फिर सुंगर तेकिन कहता है, वालिदा मैं कहीं नहीं जाऊँगा जब तक मैं वो हाथ तलाश ना कर लूँ जो आपके खेमे की तरफ बढ़ा है। और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।